آپ کے اپنے چینل SBR نیوز 24/7 میں آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں شہر بنگلور کے مقتدر علماء اکرام اور سیاسی قائدین، تمام مسلم سیاسی قائدین اور عمائدین کی موجودگی میں کہ موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو ملنے والا 2B کے ذریعے جو 4% ریزرویشن تھا اس کو ختم کیا گیا ہے اور اسے دوسری برادری کو پہنچایا گیا ہے، جس کا ڈیسیشن ہے بالکل ہی ان سائنٹیفک ہے اور ایلیگل ہے اور کسی بھی وجہ سے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی ریزرویشن ہو، کسی کو اگر دینا ہے یا کسی کا ریزرویشن نکالنا ہے تو پہلے اس کو پرماننٹ بیکورڈ کمیشن کو ریفر کرنا ہوگا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے تو کہہ دیا ہے کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے تو نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ اللہ اس پر تو ہمارا پورا یقین ہے، اللہ تو ہمیں عزت عطا کرے گا، اللہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے پروردگار ہم سب کو کامیاب فرما۔ اللہ یہ جو علماء کرام اور دوسرے سیاسی حضرات اور دوسرے حضرات جو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، شکست سے حفاظت فرما، ناکامی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے شہر کے اندر بلکہ پورے اسٹیٹ کے اندر اے اللہ اطمینان اور چین سکون عطا فرما، امن عطا فرما، بدامنی سے حفاظت فرما، بدامنی سے حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے پورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفضل سے ہماری دعاؤں فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں شہر بنگلور کے مقتدر علماء اکرام اور سیاسی قائدین، تمام مسلم سیاسی قائدین اور عمائدین کی موجودگی میں کرناٹک کی موجودہ حکومت نے گزشتہ کل مسلمانوں کو زمانے دراز سے ملا ہوا ریزرویشن جو 4% 2B کے تحت میں ہے
اس کو غیر قانونی طریقے سے بڑی عجلت میں جلدی میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ اور چونکہ انتخاب قریب ہے تو اسے ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر بی جے پی حکومت نے استعمال کرنا چاہا ہے۔ ہم حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں علماء کرام، سیاسی قائدین اور عمائدین اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں، اور انتخابات کے پیش نظر جو سروے رپورٹس ہیں ان کی بوکھلاہٹ میں کیا گیا ایک قدم ہے ان کا، اور چونکہ یہ غیر قانونی ہے اس کا پورا جائزہ لیا گیا، اور اس جائزے میں یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ قانونی لڑائی پوری طریقے سے لڑی جائے گی اور اس کے انجام تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا قدم یہ اٹھا لے اور یہاں کے مسلم قائدین، عمائدین، علماء خاموش بیٹھے رہے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ آج صبح سے مختلف بیٹھکوں کے بعد یہ آخری نتیجہ خیز نشست حضرت امیر شریعت صاحب کی سرپرستی میں یہاں منعقد ہوئی، اور یہ طے ہوا مسلمان صوبے کرناٹک کے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، صبر و ضبط کے ساتھ اپنے قائدین اور اپنے علماء پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس سلسلے میں ان کی ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھایا جائے گا، اور جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو ملنے والا 2B کے ذریعے جو 4% ریزرویشن تھا اس کو ختم کیا گیا ہے اور اسے دوسری برادری کو پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ غم و غصہ ہے۔ اسی وجہ سے آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی صدارت میں حضرات علماء اور مختلف ہماری ریاست کی بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ دار اور ہماری ریاست کے سیاسی قائدین احباب مل کر اس مسئلے کے سلسلے میں غور و فکر کیے، اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم قانونی لڑائی بالکل شد و مد کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے۔ اگر ہائی کورٹ میں ہو تو ہائی کورٹ میں، اگر سپریم کورٹ جانا ہو تو سپریم کورٹ میں بھی مختلف ہمارے وکیلوں کی ٹیمیں بنا کر اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے جا کر ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے بالکل غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید بھی کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جلد از جلد ختم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے احباب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی میدان میں جمع ہو کر پروٹیسٹ کریں گے یا راستوں میں نکل کر پروٹیسٹ کریں گے، تو یہاں حضرات علماء نے حضرت امیر شریعت کی دامت برکاتہم کی صدارت میں اور تمام ہمارے سیاسی قائدین کی موجودگی میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس وجہ سے کسی میدان میں کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہم جلوسوں کی شکل میں بھی نکل کر اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ جو بھی کریں گے انشاءاللہ باہمی مشورے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط کام کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا انشاءاللہ بہترین نتیجہ ہوگا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے قریب میں اور جو سروے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ وکلی گاہ اور لنگایت اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ اختلاف بڑھے گا تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم آپس میں انشاءاللہ بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی بھی طرح اس مسئلے کو الجھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، اور قوم کے لیے جو اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے اور پوری شد و مت کے ساتھ انشاءاللہ اس کی بھرپائی کی پوری کوشش کی جائے گی۔ بالکل کہیں کوئی احتجاجی اجلاس نہیں ہوں گے اور نہ روڈوں میں راستوں میں نکل کر کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا۔ میں ہمارے تمام مسلم بھائیوں سے، ہمارے تمام مساجد کے ذمہ داروں سے، نوجوانوں سے
बहुत बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से हमको शर्मसार होना पड़े। हम पूरे सब्र के साथ, और चूँकि ये महीना सब्र का महीना है, गमखारी का महीना है, तो हम सब्र के साथ हजरात उलमा की बात पर हम अमल करें और हमारे कायदीन की बात पर अमल करें। कुछ लोग सोशल मीडिया में भड़काऊ कमेंट्स कर रहे हैं, इस ताल्लुक से भी कुछ बताएं। चूँकि ये मसला एक कोर्टों के ज़रिए से हल किया जाने वाला मसला है, चूँकि ये क़ानूनी मसला है, इस वजह से मैं हमारे वो नौजवान जो कुछ जज्बाती अपने भड़केले अंदाज में सोशल मीडिया में लिख कर ये समझ जाते हैं कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से इस्लाम पर बदनामी का दाग आए। आपके बड़े हैं और आपके सब कुछ हैं, तो इंशाअल्लाह ये पूरी फ़िक्र लेकर आपका जज्बे को सामने रख कर इन्होंने फ़ैसले लिए हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब ये एक जमात मिल के फ़ैसला लेती है तो उसका असर भी बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है और इलीगल है, और किसी भी वजह से उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। कोई भी रिजर्वेशन हो, किसी को अगर देना है या किसी का रिजर्वेशन निकालना है तो पहले उसको परमानेंट बैकवर्ड कमीशन को रेफ़र करना होगा, और परमानेंट बैकवर्ड कमीशन से उसके बारे में सर्वे होगा, उसके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर वो डेटा और सर्वे रिपोर्ट के बाद ही कोई भी फैसला हुकूमत कर सकती है। ये कोई भी मतलब इसके सिलसिले में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। जस्ट इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमारा 2B 4% निकाल कर दूसरों को बांटा गया है। तो ये एक सरासर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इसके वजह से सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत सारे दूसरे बैकवर्ड क्लासेस भी हो या दलित के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हमारे साथ पूरी तरीक़े से, उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ है। वो सब मिलकर हम लोग हमारे साथ आएंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक क़ानूनी बड़ी मजबूती के साथ एक क़ानूनी कार्रवाई करेंगे। और कल हम रवि वर्मा कुमार के साथ भी बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि जब ये मामला जब तेलंगाना में हुआ था तो ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किया गया है, और वहाँ के जो एडवोकेट हैं जिसको ये रिप्रेजेंट किया था जनाब राजीव धवन साहब हैं, तो राजीव धवन साहब से भी हम लोग इंशाअल्लाह कांटेक्ट करेंगे और उनसे भी एडवाइस लेंगे। और उसके साथ साथ ये तय पाया गया कि हम आज उलमा इकराम से मिलकर एक मुतफ़िक़ा तौर पर इंशाअल्लाह एक अपील करेंगे लोग कम्युनिटी के अंदर, किस तरीक़े से इसको हम फेस करना है, किस तरीक़े से हम ये जो मामला है इसको आगे चलकर किस तरीक़े से, तो सब्र के साथ हम लोगों को काम करना होगा, और सब मिलकर हर आदमी का दर्द दुख जो भी है हम इसको समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और इसको बड़ी मजबूती के साथ हम लोग इस मामले में आगे आएंगे, और उलमा इकराम भी साथ में रहेंगे। उलमा इकराम और हम इंशाअल्लाह मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक मुकम्मल तौर पे इसका एक कानूनी लड़ाई होगी और उसमें कामयाबी भी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR न्यूज़।